لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں شیخ محمد ایان نقشبندی مجددی آپ کو علم شریعت کورس کے چوتھی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ خوش آمدید کہتا ہوں اور سب ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت. پچھلے موضوع کے اندر ہم نے نماز کے اوپر طہارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کے بارے میں یہ ہے کہ طہارت کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے المختصر غسل، وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا تھا نماز کے باب کے اندر ہی. اب مزید اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے. نجاست کئی قسم کی ہوتی ہے. زمین پر یا کپڑوں پر کسی چیز پہ لگی ہو، اس کو رفع کرنا ہو، یا برتن وغیرہ کی اس کے اوپر جو لگ جاتی ہے نجاست وغیرہ، اس کو ختم کرنے کے متعدد مسائل ہیں، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اہم ترین مسائل تھوڑی سی ڈسکس بھی کریں گے. آج کی نشست کے اندر سب سے پہلے موضوع ہے بلی کے جھوٹے کا بیان. اس کو حضرت اس میں ہے جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شاید بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھوئیں، اور 7 مرتبہ میں سے پہلے یا آخری میں برتن کو اچھی طرح مانجیں مٹی کے ساتھ. آج کل ٹکیا وغیرہ، اسکاربر وغیرہ یا میکس یا کوئی بھی لکوڈ فارم یا کسی چیز، بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، اور مٹی کے ساتھ اس کو اچھی طرح مانجیں، 7 مرتبہ دھوئیں. اور اگر بلی مار دے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا. ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے 1 یا 2 مرتبہ دھوئیں. اسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا. اب اس میں کتے کا بھی یہ، کیونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے اس لیے اس کا حکم سخت ہے بنسبت بلی کے، کیونکہ کتے کا بھی جو ہوتا ہے معاملہ ویسے تو عام حالت میں پاک ہوتا ہے جب تک وہ گیلا نہیں. جب وہ گیلا ہو جاتا ہے تو وہ پلیتی کی حالت میں آ جاتا ہے، اور وہ جہاں بھی کپڑوں کے ساتھ لگے گا وہ آپ کے کپڑے بھی پلیت کر دے گا. اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جہاں پہ کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لہذا طور پر جو حضرات
اپنے گھروں میں کتے وغیرہ پالے ہوئے ہیں، ان سے میری ایک ہی درخواست ہے، برائے مہربانی ان کو گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اس جگہ نہیں جاتے جہاں پر کتا ہو۔ اور اگر ہم نے رکھنا ہی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے، یہ حفاظت کے لیے کسی چیز کے لیے رکھنا ہے، تو ایسی جگہ پہ رکھیں جو گھر کا حصہ نہیں ہے، یعنی باہر کا سین، گارڈن وغیرہ، حویلی وغیرہ، اس جگہ پر جہاں پہ آپ نے چیزیں رکھتی ہیں حفاظت کے، وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ شکاری کتے کا بھی ہے، جو شکار ہے وہ پکڑ کے لاتا ہے وہ جائز ہے، اگر وہ مار دے تو وہ حرام ہو جائے گا، اگر وہ ہلکا سا دان لگ جائے پھر تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مارا ہوا جائز نہیں۔ اور ایک چھوٹے بچے اکثر دیکھا ہے کہ معمولاً طور پر ہم نے کہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں 6 ماہ کے، 1 ماہ کے، 2 ماہ کے، یا پیدا ہوتے ہیں ہم بڑے پیار سے ان کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں سب کچھ، وہ اکثر اوقات نا وہ کیا کرتے ہیں کہ پیشاب کر دیتے ہیں اوپر۔ اس میں یہ ہے کہ ویسے تو نجاست ہوتی ہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی، جو کھاتا نہیں اس کے لیے یہی ہے کہ آپ چھینٹے مار لیں، لڑکے کے لیے اگر لڑکی ہو تو دھو لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تقوی یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح دھو لیں یا کپڑے چینج کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن آپ کا دل ماننے کی بات ہوتی ہے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو پھر اس کو دونوں صورتوں کے اندر، لڑکا کرے یا لڑکی کرے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو اچھی طرح دھونا ہے، لازمی ہے۔ اگر کھڑا پانی ہے کہیں پر ہے، اگر آپ کو رفع عادت آئی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو آپ ہرگز کھڑے پانی کے اندر نہ کریں، کیونکہ وہ اندیشہ ہے اس کے اندر چھینٹیں اڑیں گی، وہ آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گی اور وہ آپ کے کپڑے اور آپ کے جسم پلیت ہونے کا باعث بن جائیں گی، لہذا طور پہ اس سے بھی بچت کرنی چاہیے، اور کھڑے پانی پہ نہیں، اور جو گاڑی وغیرہ جہاں پہ وہ گرے گا یا جس کو لگے گا یا جہاں بھی ہو وہ پلیت ہوتی جائے گی جگہ، لہذا کھڑے پانی کے اندر حکم ہے کہ آپ پیشاب مت کریں، اور یا تالاب میں گئے یا کہیں بھی ایسی جگہ جو آپ پانی بہتا نہیں اس صورت میں بھی نہ کریں، کیونکہ وہ اس کی بو چینج کر دے گا اور وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا، جس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا، لہذا برائے مہربانی اس میں بھی تھوڑے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حضرت بردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں جن کا گوشت کھایا جائے، یعنی ان کا لیکن ہے تو نجاست، لیکن اس کو امام درعی نے ضعیف قرار دیا، اس کی سند بہت کمزور ہے، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے روایت، لیکن اس کا یہ نجاست ہوتی ہے، نجاست اگر ایک دفعہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمائے تاکہ میں اس کی کفالت کروں، فرمایا تاکہ میں ان کو دودھ پلاؤں، ام فضل بیان فرماتی ہیں دودھ پلاؤں، تو آپ نے ایسا ہی کیا، پھر میں انہیں لے کر آیا اور ان کے سینے پر الٹا دیا تو انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا، بس پیشاب آپ کی چادر مبارک تک پہنچ گیا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی چادر مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو دھو دوں، آپ نے فرمایا اس بچے پیشاب سے صرف پانی ڈال دیا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھو دیا جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا اور اس کی سند صحیح قرار دی ہے۔ اس حوالے سے بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، طحاوی شریف کے اندر بھی موجود ہیں، امام طحاوی نے اور دیگر ائمہ نے
بھی اس کو روایت کیا۔ ایک سنجا جب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے جی یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ساری منگل جو حلال جانور ہیں ان کے گوشت کھانے سے جو سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو نہ کوئی اثر ہوتا ہے، لہذا یہ اسلام لوگوں نے دینوں کو سخت بنانے کی کوشش، شدید کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ اونٹ کیونکہ حلال ہے، حلال جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور ایک دو ہیں، ایک چھوٹا سا گروہ کہتا ہے جی یہ ہے کہ وہ شیطان اس کے خوان پہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ اپنی عقلی دلیل دلواتے ہیں، لیکن اس میں شریعت اور حدیث کے اعتبار سے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن وہ بعض امام احمد بھی حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی امام احمد نے بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی خاص وضاحت نہیں کی، کیونکہ حلال جانور اور اس میں تمام ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ حلال جانور کے گوشت کھانے سے کسی قسم کا وضو نہیں ٹوٹتا، نہ چولہے سے پکی ہوئی چیز کا جی اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں ہاں، نیند اگر آپ کو بھرپور نیند آئی، ٹیک لگا کے سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ہوا خارج ہوگی، آواز سے ہو، غیر آواز سے ہو، آپ نے کہہ کہا کر ہنسے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز پیشاب کے قطرے یا کوئی چیز نکل آتی ہے آپ کے شرمگاہ کے تھرو، تو اس صورت میں آپ کا وضو ختم ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ وضو کو نہیں ہے۔ رفع حاجت کے لیے آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا وضو ختم ہو جائے گا، سوائے انبیاء کے وہ سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، باقی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام انسان کے لیے یہی حکم ہے۔ یہ فضیلت خاص انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے، کیونکہ ان کا دل جاگتے رہتا ہے، انبیاء کا وہ سوتا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ بہتا خون آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، نجاست ہے، اس سے آپ کے کپڑے پلیت ہو جائیں۔ جب وہ عبادات کوئی چیز نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کپڑے چینج نہیں کر لیتے۔ اور اس کے اندر حضرت ایک روایت ہے بیت الخلاء کے حوالے سے کہ اسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاؤ تو پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی رخ منہ کرو نہ پشت کرو، اور تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد نبوی حجاز مقدس میں ہے اور سعودی عربیہ میں اس موجودہ سعودی عرب کے اندر ہے، لہذا طور پہ وہاں پہ خانہ کعبہ سینٹر میں، اور اس کے مشرق اور مغرب میں خانہ کعبہ کی کوئی سمت موجود نہیں ہے، لہذا وہاں پر تو یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اس کا سمپل سا میتھڈ یہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے اس کے اپوزٹ، یعنی یہ آپ مثال کے طور آپ کا سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ دائیں یا بائیں منہ یا پشت کر کے بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اس سائڈ سے بیٹھ سکتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے واش روم وغیرہ اس سائڈ سے ہی بنانا چاہیے۔ لہذا ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یا نوجوان لڑکے کو طلاق ہو جاتا ہے یا اس کے بعد یا کوئی خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں، اس صورت کے اندر آپ
پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لہذا غسل کا وہی طریقہ ہے جو میں نے اس کے 3 فرائض ہیں: ناک پہ پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا اور سر سے پاؤں تک اتنا نہانا اک جاؤ۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے نا اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے کے بعد شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا ہے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ پھر اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے طریقے کے ساتھ وضو کریں۔ وضو کے بعد آپ اس کو وضو کے بعد پھر 3 دفعہ دائیں طرف اور 3 دفعہ بائیں طرف پانی ڈالیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پانی ڈالیں کہ اک جائیں، اور جب سر سے پانی بائیں تو اچھی طرح اس کی مساج یعنی کر لیں کہ اندر تک پانی دس جائے۔ اور وضو کا بھی یہی ہے کہ وضو اس میں پہلا فرض ہے کہ ہاتھوں کو پہلا یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا، اتنا ہاتھوں کو دھونا، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھونا کونیوں تک، یعنی ہاتھ کو دھونا کونیوں تک۔ سننا یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے پھر یعنی وضو کے فرائض اس میں مکمل وضو کا یہ طریقہ: ہاتھ دھو کے کلی کر کے ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ سنت ہے، 1 دفعہ مستحب ہے، 2 دفعہ کرنا واجب اور 3 یعنی سنت ہے، 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ پھر چہرہ دھونا، داڑھی کا خلا کرنا۔ پھر آپ اس میں یہ ہے کہ غراروں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو غرارے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا ہوا یا دنوں میں آپ کسی نماز کے لیے بھی وضو کرتے ہیں تو آپ غرارہ کرنا آپ کے لیے سنت ہے، لہذا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کے حوالے سے انجینئر مرزا اور دیگر جو نام نہاد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دیکھو سنت سے ثابت ہے، لہذا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی حرج نہیں، کیونکہ آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے تو لوٹے وغیرہ واش روموں کے اندر لگے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے یہود و نصارہ نے یہ طریقہ نکالا ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس کو مکمل طور پر یہ روایت نہیں بیان نہیں کرتے اور یہ خیانت کرتے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ راستے میں جا رہے تھے، ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھنے کی کوئی حالت نہیں، اور آپ کو رفع عادت آ گئی، پیشاب تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کیا، تو کیونکہ اس جگہ نہ بیٹھنے کی کوئی ایسی جگہ تھی، کیونکہ گندگی تھی چاروں طرف، تو آپ کے کپڑے پلیت سو مسائل تھے، اس کے حوالے سے اس طرح کی روایات کو بیان کر کے آپ گستاخی رسول کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اور کچھ روایات ہیں، ہاں یہ روایت موجود ہے لیکن اس میں شرعی عذر کی بیس پہ آپ کے کمرے میں درد ہے، کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس صورت میں کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو سنت قرار دینا یہ سراسر گمراہی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک وارد حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جائیں تو لڑکا کا برتن اور چاہیے۔ دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ عمار صدیقہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کو سچ مت مانے، یعنی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، لہذا یہ جو کہتے ہیں سراسر جھوٹ بولتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تہمت لگاتے ہیں۔ اس کے حوالے میں کلیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار کوئی ایسی بات جو میرے تک منسوخ کی جائے ہو اور مجھ سے ثابت نہ ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔
لہٰذا اس چیزوں سے بچنا چاہیے اور مکمل حقائق کے ساتھ ہر چیز بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ مکمل حقائق نہیں بیان کریں وہ آپ اس میں خیانت کریں گے، اور خیانت جو کرتا ہے اس کے کلیئر طور پہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ خیانت کرنے والا مومن کی صفت نہیں ہے۔ سیدنا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، اور آپ تو صرف بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ اور اسے حدیث کو حساس خمسہ نے بھی بیان کیا سوائے ابو داؤد کی، اور اس کی صنعت حسن ہے۔ یعنی اس طرح کی روایات جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اس میں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک عقل کے بھی خلاف ہے ایک چیز۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پلیتی کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے، اور آپ کے ہمارا اس میں شرع کے ساتھ میڈیکلی طور پر بھی آپ کا نا بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا وہ میرا موضوع نہیں ہے میڈیکلی طور پہ کیا اس کے نقصانات، یہ تو آپ کو بہتر ماہرین ڈاکٹر ہی بتائیں گے۔ غسل کا بتا رہا تیمم کا یہ ہے کہ تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں۔ اس کے اندر پہلی نیت ہے کس کی وجہ سے تیمم کیا جا رہا ہے، پھر اس کے اندر دوسرا آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارنا اور چہرے کا مسح کرنا ہے، پھر مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، پھر کونیوں تک ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یہ آپ کا تیمم ہے۔ اور یہ اس وقت تک تیمم رہے گا جب تک پانی آپ کو میسر نہیں آتا، نجاست کی حالت میں ہے یا آپ کو غسل واجب ہو گیا ہے یا وضو کرنا ہے نماز کے لیے، اس صورت پانی نہ میسر ہونے کی صورت میں یہ تیمم کیا جا سکتا ہے، اور یہ جب تک پانی مہیا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تیمم رکھا ہے ملے گا، اس کے بعد تیمم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وضو کرنا یا غسل کرنا آپ پر لازم ہوگا۔ لہذا اس میں نجاست میں استنزا کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ جب بھی کریں تو آپ اچھی طرح شرمگاہ کو دھو لیں، کیونکہ اس سے جو پیشاب کے جو اثرات ہوتے ہیں یا پیخانہ وغیرہ کرتے ہیں اس صورت میں اچھی طرح اپنے صفائی کریں، کیونکہ اس سے کوئی بھی گند وغیرہ رہ جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایک آپ کو غلاظت لگی رہے گی، آپ کامل وضو یا کوئی چیز کامل نہیں ہوگی۔ دوسرا اس سے یہ نقصان ہے کہ وہ لگتی رہتی ہے اور پھر آپ کو انفیکشن کر دیتی ہے، اس سے آپ کے 100 بیماریاں جلد کی دوسری چیزیں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور آپ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ لہذا ہمیں اچھی طرح اس معاملے میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب آپ اس چیز کا نہیں خیال رکھتے تو پھر آپ کے 100 مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے، اور آپ یہ عالم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ لہذا طور پہ صفائی کو آپ خاص خیال رکھیں تاکہ ہر ٹائم کوشش کریں وضو سے رہیں، اس سے نماز پڑھنا ہر چیز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے معاملات ہیں یہ انسان کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ لہذا غسل کا جو یہ بنیادی مسائل میں سے ہیں، کیونکہ یہ ہم اس چیز پر زور نہیں ڈالتے تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض علم ہے وہ ہر مسلمان پر حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں تو میں نے پیش کر رہا ہوں کہ جہنم میں چلے جائیں گے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس پہ علامہ کوکب نور صاحب کا وضاحتی بیان بھی آ گئی، انہوں نے اس کے اوپر کلپ کا چھوٹا سا حصہ لگا کے کہا جی علامہ کوکب نور صاحب برکات عالیہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، یہ نہیں، یہ علماء اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہم ہر چیز کی دفاع کرتے ہیں، دفاع صحابہ بھی کرتے ہیں، دفاع اہل بیت بھی کرتے ہیں، دفاع اولیاء بھی کرتے ہیں،
ہر ایک کا دفاع کرتے ہیں، ہم دفاع اللہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دفاع کی ضرورت نہیں، لیکن ہر وہ کام اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے تاکہ پتہ لگے۔ آج کل ایک وسیم رضوی صاحب ہیں، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں یہی عقیدے کے پیچھے۔ جی نعوذ باللہ، حضرت امام مہدی کے، حضرت علی کے بعد 2 قرآن تھے، اصل قرآن انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقلی قرآن پڑھنے کے لیے دے۔ اس طرح کے عقیدہ جب ہوں گے تو اس طرح کے مسئلے پیش آئیں گے۔ اپنے آپ کو وہ شیعہ کہتا پھر ہے، لیکن میں 100% زیادہ شیعہ علماء بھی اس کو آن نہیں کرتے، وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے چیزوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کے جو شستہ بندے ڈالتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ان سے دوری بنا کے رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا یہ نشست بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا انشاءاللہ مزید گفتگو نوسی اگلی نشست کے اندر کریں گے۔ اگلی نشست کے اندر کوشش میری یہ ہے کہ زکوٰۃ یا حج کے چیپٹر کو یا روزے کے چیپٹر کو، کوشش یہ ہے کہ روزے کے چیپٹر کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کوشش ہوگی اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اس پر بھی تفصیل سے جائیں، اور جو اختلافات ہیں اس کے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ لہذا ہمیں میری کوئی بات کسی کو غلط لگی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے مغفرت عطا فرمائے، میری مغفرت عطا فرمائے اور مجھے بخشے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہی ہے کہ علم دین ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور شہید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتی اللہ و آتی رسول، یعنی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔